بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عثمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن 2024 کا موسم جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ جانیں گے سیالکوٹ کے جو 5 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، یہاں پہ کون کون سی پارٹی کا امیدوار کھڑا ہے اور جو بڑے مقابلے یہاں پہ ہونے والے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے اور ان کی صورتحال جو ہے وہ بہرحال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت دو ہی مین کانٹیسٹ ہی ہیں پاکستان کے الیکشن میں، ایک ہے عمران خان صاحب کی پارٹی اور دوسری جو ہے PMLN ہے۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی مقابلے میں نظر نہیں آ رہا۔ تو جو 5 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اس کے جو جائزہ ہے یہ شروع کرتے ہیں۔ اوورال آپ کو صورتحال بتاؤں تو جو سیالکوٹ ہے یہاں پہ جو صورتحال ہے، جو اوورال جو صورتحال ہے، اگر 2018 کی بات کریں تو نون لیگ جو ہے یہاں پہ جو ہولڈ ہے وہ سٹرونگ رکھتی ہے۔ اس کے یہاں کی جو تاجر برادری ہے، جو صنعت کار ہیں، یا جو یہاں کا دھات ہے، یہاں پہ اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ وراثت سے وراثت چلتا آ رہا ہے۔ بہرحال 2024 جو ہے وہ 2018 سے کافی مختلف ہے، اور اب ایک نئی سچویشن ہے قومی سطح کے اوپر بھی، اور ایک بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف جو ہے جہاں جتنی اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، عوام میں غم و غصہ اتنا بڑھ رہا ہے اور عوام کی وہ ضد اتنی زیادہ بنتی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس دفعہ جو سیالکوٹ کے لوگ ہیں وہ کس کے حق میں اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ بہرحال یہ تو 8 فروری کو پتہ چلے گا۔ تو سیالکوٹ کا جو سب سے پہلا حلقہ شروع ہوتا ہے نا سیالکوٹ میں، وہ ہے NA 70۔ NA 70 سے شروع ہوتے ہیں سیالکوٹ کے اور NA 74 تک جاتے ہیں۔ NA 70 میں PTI کے یہاں پہ امیدوار ہیں حافظ حامد رضا، اور وہ آزادانہ طور پر کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ ہے فاختہ، اور ان کے مد مقابل ہیں نون لیگ کے ارمغان سبانی۔ اگر 2018 کی میں بات کروں تو 2018 میں PTI کی طرف سے یہاں پہ محترمہ فردوس عاشق عباس صاحبہ جو ہے انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا۔ 2018 میں یہ جو سیٹ ہے یہ نون لیگ کے پاس تھی، اور نون لیگ کے جو ارمغان سبانی ہیں وہ یہاں سے جیتے تھے۔ جو ارمغان سبانی صاحب ہیں وہ بہت مضبوط امیدوار ہیں یہاں پہ، اور ان کا جو لنک ہے نا وہ سیالکوٹ کے دور دراز دیہاتوں تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ بڑا زبردست قسم کا ان کا ہولڈ ہے اس حلقے میں، اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بڑے انہوں نے ترقیاتی کام جو ہے یہاں پہ بڑا اس کا جال بچھایا ہے سیالکوٹ میں۔ تو اوورال اگر بات کی جائے NA 70 کی تو جو نون لیگ کے امیدوار ہیں وہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ PTI جو ہے وہ بھی اس دفعہ کو بڑا سرپرائز دے سکتی ہے اگر الیکشن میں کچھ رد و بدل نہیں کیا جاتا، کیونکہ جو عوام ہے اب جتنے بھی سروے سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو PTI ہے عوام جو ہے اس کو ووٹ دینے کی بات کرتی ہے، اور جتنے سروے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں نہ صرف اس NA 70 بلکہ سیالکوٹ میں جو حلقے ہیں سارے، ان میں جہاں جہاں بھی سروے ہوا ہے، خاص طور پہ NA 70 اور NA 71 میں جو سروے ہوئے ہیں اس کے مطابق جو ہے PTI ان میں لیڈ کر رہی ہے۔ بہرحال جو حقیقت ہے وہ ہمیں 8 فروری کو سامنے آئے گی۔ تو یہ 2018 میں بھی سیٹ نون لیگ کے پاس تھی، اور جو حافظ حامد رضا ہیں ان کو اس دفعہ سے PTI کی طرف سے یہاں پہ کینڈیڈیٹ نامنیٹ کیا گیا ہے، اور حافظ حامد رضا جو ہے وہ PTI کے سابقہ دور میں AJ کی جو حکومت ہے اس میں یہ ریلیجیوز کے منسٹر تھے۔ تو ابھی جو ہے وہ یہاں سے NA کا یعنی کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے محترمہ فردوس عاشق عباس بھی لڑ رہی ہیں NA 70 سے۔ وہ پہلے PTI کا حصہ تھی لیکن بعد میں انہوں نے 9 مئی کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا۔ تو یہاں پہ جو ہے 3 بڑوں کے درمیان مقابلے ہیں، PTI، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی۔ فردوس عاشق عباس کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی بڑی پاپولر رہی ہیں یہاں پہ، کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ یہاں پہ ترقیاتی کام بھی کروائے ہیں، اور لوگوں کا جو درینہ مطالبہ ہے گیس کا، سیالکوٹ کے دور دراز علاقوں میں گیس بھی پہنچائی ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی یہاں پہ انتخابی مہم چلانے میں کوئی زیادہ دقت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں NA 71 کی طرف۔ تو NA 71 کا جو انتخابی دنگل ہے نا، یہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے انتخابی دنگل ہو رہے ہیں ان میں اگر بڑا انتخابی دنگل ہے تو وہ یہ NA 71 کا انتخابی دنگل ہے۔ اور یہاں پہ ایک طرف تو محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں جو کہ جو ڈار برادران ہیں، عمران خان کے درینہ ساتھی عثمان ڈار اور عمر ڈار، ان کی یہ والدہ ہیں۔ چونکہ 9 مئی کے بعد عثمان ڈار
جو ہے انہوں نے سیاست سے جو ہے وہ یہاں سے کنارہ کشی کر لی تھی، تو وہ اس دفعہ اس حلقے سے نہیں لڑ رہے. حالانکہ 2018 میں انہوں نے کانسیسٹ کیا تھا یہاں سے اور وہ جیت رہے تھے، لیکن بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر خواجہ اصف جو ہے وہ جیت گئے. بڑا انہوں نے زبردست قسم کا مقابلہ کیا تھا 2018 میں. تو اس دفعہ چونکہ وہ سیاست میں ریٹائرمنٹ لی ہے تو ان کی والدہ یہاں سے کانٹیکٹ کر رہی ہیں، اور ان کا انتخابی نشان ہے بچے والا جو پلنگ ہوتا ہے جھولا، وہ ان کا انتخابی نشان ہے. اور ان کے مد مقابل ہیں نون لیگ کے خواجہ محمد آصف، جو کہ کسی تعارف کے متعلق نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کے سینئر منسٹر بھی ہیں اور وہ ڈیفینس منسٹر بھی رہے ہیں نون لیگ کے دور میں، اور بڑے سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، بلکہ یوں کہیں کہ نون لیگ کے مین چہروں میں وہ ایک چہرہ ہیں. تو اب جو موجودہ صورتحال ہے، اب انہوں نے خود بھی اعتراف کیا ہے خواجہ اصف نے کہ ان کی حلقے میں پوزیشن جو ہے وہ پولیرٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہے. لہٰذا جو ہے اب یہ اس حلقے میں جو زیادہ تر ووٹرز کا رجحان ہے وہ طریق انصاف کی طرف ہے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جو 8 فروری کو عوام کا جو فیصلہ ہے وہ کیسا فیصلہ آتا ہے. آیا کہ جو ہے وہ عثمان ڈار کی والدہ کو جو ہے وہ ووٹ ملتا ہے یا پھر خواجہ صاحب کو ووٹ ملے گا. یہاں بھی اس دفعہ ہمدردی کا ووٹ بھی بڑا ملنے والا ہے ریحانہ ڈار صاحب کو، کیونکہ جو ان کے بیٹے ہیں ان کو کافی ان کے 9 مئی کے بعد ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئی ہیں، انہوں نے کافی سختیاں جو ہے وہ دیکھی ہیں، تو عوام کا جو جان ہے وہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اس کے بعد آپ آ جائیں جی NS-72 کی طرف. تو NS-72 کا جو حلقہ ہے نا، یہاں پہ PMLN کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں جی علی زاہد حامد، اور PTI کی طرف سے ہیں امجد علی باجوہ. جو امجد علی باجوہ ہیں ان کا انتخابی نشان گڑیال ہے، اور نون لیگ کا تو آپ کو پتہ یہ شعر ہے. اگر یہاں 2018 کی اگر میں بات کروں تو 2018 میں یہ سیٹ نون لیگ کے پاس تھی، اور نون لیگ کے زاہد حامد جو کہ نون لیگ کے منسٹر بھی رہے ہیں اس کے دور میں، تو وہ انہوں نے یہ سیٹ جیتی تھی. تو یہ بڑا پرانا سیاسی خاندان ہے جو کہ یہاں سے الیکشن لڑتا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، اور اب بھی لڑ رہا ہے. اور اس دفعہ ان کے بیٹے ہیں علی زاہد حامد. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عوام جو ہے 8 فروری کو کیا فیصلہ کرتی ہے، کہ علی زاہد حامد کو جو ہے وہ جتواتی ہے، یا PTI کے جو امجد علی باجوہ ہیں وہ یہاں سے ون کرتے ہیں. اور یہ ہمیں 8 فروری کے بعد پتہ چلے گا. اس کے بعد آپ آ جائیں جی NS-73 میں. NS-73 میں ہے جی یہ بڑا مشہور الیکشن جہاں پہ ہوا تھا، ضمنی الیکشن. آپ کو معلوم ہے کہ کافی یہاں پہ تشدد بھی ہوا تھا، کچھ مواتیں بھی ہوئی تھی. یہ ڈسکا کا مشہور حلقہ ہے جہاں پہ تحریک انصاف کی طرف سے امجد علی ملہی ہیں، انہوں نے ضمنی الیکشن میں بڑا زبردست مقابلہ کیا تھا. اور نون لیگ کی نشین افتخار کے ساتھ جو 2018 کا جنرل الیکشن ہوا تھا اس میں ان کے نشین افطار جو ان کے والد تھے وہ جیتے تھے، لیکن بعد میں وفات پا گئے، اور اس کے بعد ان کی بیٹی نشین افطار نے ضمنی الیکشن میں علی امجد ملہی کا مقابلہ کیا تھا. خیر پھر وہ جو نون لیگ کی امیدوار تھی وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی. جو امجد علی ملہی ہیں ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ ہے جی کھواں. اس کے بعد آپ آ جائیں جی NS-74 میں. NS-74 میں PTI کی طرف سے ہیں بریگیڈیئر ریٹائر اسلم گھمن، اور ان کا انتخابی نشان ہے بینگن. جبکہ دوسری طرف کھڑے ہیں جی نون لیگ کے رانا شمیم. رانا شمیم جو ہے وہ بھی بہت پرانے سیاستدان ہیں، اور نون لیگ کی طرف سے اس حلقے میں ہمیشہ الیکشن لڑتے آئے ہیں، اور پہلے بھی وہی جیتے تھے. اور اس دفعہ ان کے مقابلے میں PTI کے نئے امیدوار ہیں، سو دیکھنا ہوگا کہ یہ وہ جیت پاتے ہیں یا نہیں. تو یہ اوورال سیالکوٹ کی صورتحال جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہونے والی ہے. خدا حافظ.